سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ کچھ ہم نے پڑھا تھا اور کچھ آج مطالعہ کرنا ہے اس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ أَيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے نہیں بنایا اس قبلے کو جس پر آپ تھے، الا مگر اس لیے لنعلم تاکہ ہم جان لیں، یعنی ہم لوگوں پر ظاہر کر دیں، من یتبع الرسول کون پیروی رسول کرتا ہے، اس شخص سے جو پلٹ جاتا ہے اپنے ایڑیوں کے بل۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ تحویل قبلہ جو تھی یہ بہت بھاری بات تھی، بہت بڑی بات تھی، لیکن ان لوگوں پر نہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ أَيْمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ ضائع کر دے تمہاری ایمان۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا شفیق و مہربان ہے۔ سامعین کرام، یہ آیت کا ایک حصہ ہو چکا تھا اور تحویل قبلہ کا مضمون جاری ہے۔ آج ما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول، اس آیت میں یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قبلہ تھا اب تک جس پر آپ تھے، یہ میں نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ میں لنعلم معلوم کر لوں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ معلوم ہے، تو اس کا مطلب یہاں یہ ہوگا کہ میں دنیا پر ظاہر کر دوں، یعنی لوگوں کو دکھا دوں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ سامعین کرام، بات یہ ہے کہ اسلام مکمل سر خم کرنے کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے۔ ایک بات بالکل یہ یاد رکھیں، مسلمان وہ ہے جس کا سر جھکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے، اور مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ اور جو ظاہر پرست لوگ ہیں سامعین اکرام، یا دنیا دار لوگ ہیں، تو ان کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی۔ سامعین اکرام، اسلام مکمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے کا نام ہے، بلا چون و چرا۔ یعنی اسلام کی جو خوبی ہے یا انسان کو نجات اسی صورت میں مل سکتی ہے
کہ جب کہ یہ اپنا سر جھکا دے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے۔ وَأُمِرْتُ لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات جان لینا چاہیے، حیل و حجت، چون و چرا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ مکمل اطاعت فوراً، بغیر کسی پس و پیش کے، یہ الفاظ یاد رکھ لیں، بغیر کسی پس و پیش کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا کا نام اسلام ہے۔ یہی دین کی معراج ہے۔ دین کی معراج جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم نے حکم سنا اور اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا اور اس کی اطاعت شروع کر دی، نتائج کی پرواہ کیے بغیر۔ دوبارہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، نتائج کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کا ایک حکم اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو اس کو پھر کر ڈالیں، اور اس کے سامنے کسی کا دباؤ، نہ نفس کا، نہ بھائی کا، نہ باپ کا، نہ ماں کا، نہ بہن کا، کسی کا دباؤ، نہ معاشرے کا، کسی کا دباؤ آپ قبول نہ کریں۔ سامعین اکرام، ہماری جو کمزوریاں ہیں وہ تو یہی ہیں نا کہ ہم دباؤ میں آ جاتے ہیں، معاشرے کے دباؤ میں آ جاتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ اور سامعین اکرام، یہ مضمون جو ہے یہ صرف تحویل قبلہ کا نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے اسباق موجود ہیں، سبق ہے اس میں ہمارے لیے کہ مسلمان کس چیز کا نام ہے، مسلمان کس کو کہتے ہیں، مسلمان کی شان کیا ہے، منافق کی پہچان کیا ہے۔ تو یہ ساری جو نشانیاں ہیں اللہ تعالی ہمیں ان واقعات میں بتا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ نہیں ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم آیا، اس وقت کچھ لوگوں نے اعتراض کر دیا اور کچھ لوگوں نے نہیں کیا اور انہوں نے قبلے کی طرف منہ پھیر لیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، ہماری یہ قرآن سارا کا سارا ہمارے لیے ہدایت ہے۔ تو اس میں ہم نے اپنے لیے ہدایت تلاش کرنی ہے۔ اور اس واقعے میں جو ہے میں آپ کو بتاؤں، یہ ذہن میں رکھیں یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ مکمل سر جھکا دینا اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے بلا حیل و حجت کے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آئے اس کا انتظار کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنا۔ یہ تمام واقعات ہیں۔ تو اب یہ اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ دنیا کو دکھانا تھا کہ کون اتباع رسول کرتا ہے، لنعلم من یتبع الرسول، یعنی کون مخلص ہے، کس نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے۔ دیکھیں منافق لوگ جو ہیں، بے وقوف لوگ جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے حیل و حجت کرتے ہیں، جس طرح آج کل ہم اسلام کے ساتھ حیل و حجت کرتے ہیں، مختلف معنی، مختلف احکامات کو، واضح احکامات کو مختلف معنی پہناتے ہیں۔ یہ چند باتیں جو ہیں یہ میں آپ کے سامنے بعض وقت مثال کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ حجاب کا مسئلہ ہے، خواتین کے حجاب کا مسئلہ ہے، اس کی حدود واقف ہے، لیکن جس طرح اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا اس کو مختلف معنی دے دیے گئے ہیں، یہ وہ حیل و حجت ہے، اس کو کہتے ہیں حیل و حجت۔ اسی طرح مثال کے طور پر اور بھی، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں آپ کو۔ روزہ ہے مثال کے طور پہ، اب رمضان شریف آنے والا ہے، روزہ لوگ رکھیں گے لیکن اس کی شرائط کا خیال نہیں رکھیں گے۔ روزے کی صفت کیا ہے، روزے کی ایک خوبی یہ ہے لعلکم تتقون بتائی گئی ہے، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ آپ دیکھیں ہزاروں لاکھوں انسان روزہ رکھتے ہیں، لیکن روزہ رکھ کر وہ لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں، وہ فحش کلامی بھی کرتے ہیں، وہ تمام وہ حرکات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، وہ غصہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ، تو اب یہ ہے نا کہ یہ یعنی روزہ تو پھر ہر چیز کا ایک پابندی آپ نے قبول کرنی ہے اور خوب احتیاط سے رہنا ہے۔ تقوی اور تقوی کی صفت اس لیے تبھی آپ میں پیدا ہوگی جب وہ تمام شرائط کا آپ خیال رکھیں۔
اللہ اکبر. گرمی ہے تو گرمی میں پھر گرمی کے شکوے شروع کر دیں گے ہم، اور مختلف باتیں ہوتی ہیں. وہ رمضان میں آپ دیکھتے ہیں پھر وہ جو ہے وہ آپ کو دیکھیں کہ دسترخوان ہمارے سج جاتے ہیں، اگرچہ اس پہ کوئی وہ پابندی نہیں ہے، لیکن روزہ تو اپنی خواہش کو روک لینے کا نام ہے. آپ دیکھیں افطار پہ آپ کی کتنی اقسام کی ڈشیں لگ جاتی ہیں، شربت لگ جاتے ہیں، فواکہات لگ جاتے ہیں، سموسے، پکوڑے اور تلی ہوئی چیزیں. اور دیکھیں بازاروں میں آپ دیکھیں کس طرح لوگ جو ہے وہ حلوائیوں کی دکانوں پہ جو ہے وہ سموسے پکوڑوں کے پہ ٹوٹتے پڑتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ روزہ افطاری نہیں ہو سکتا، سموسے پکوڑے کے بغیر. لگتا ہے ایسا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جو رش آتا ہے یا جو مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ روزے میں وہ خواہشات بڑھ جاتی ہیں کہ ہم نے اچھے سے اچھا کھانا ہے اور اچھی ایک وہ کرنی ہے. حالانکہ ایسا کوئی روایت نہیں ہے ہمارے یعنی دین میں، ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ آپ کا دسترخوان جو ہے وہ سجا ہوا ہو اور افطاریوں پہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں روزہ افطار کرتے تھے، اور وہاں افطاری کا جس طرح ہم اہتمام کرتے ہیں کوئی اہتمام تو نہیں ہوتا تھا. اللہ اکبر. تو بہرحال ہمارا دین جو ہم نے دین اپنایا ہے نا، یہ تو ہماری اپنی من پسند دین ہے، من پسند طریقے سے ہم نے دین کو اپنایا ہوا ہے. اور من پسند طریقے سے جو طریقے ہیں وہ اپنے ہمارے ایجاد کردہ ہیں، بہت سے طریقے جو ہیں، اور اس میں حیل و حجت، دین کے احکامات میں جو ہے ہم حیل و حجت کرتے رہتے ہیں. اللہ. تو آج کا جو سبق ہے، ما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول. یہ جو پرانا قبلہ تھا جس پر آپ تھے، یہ اس لیے تھا کہ میں دیکھ لوں معلوم کر لوں یا دنیا کو دکھا دوں. اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک شان نزول کی میں بات کر رہا ہوں. جب ایک جماعت بنتی ہے، جب ایک تحریک چلتی ہے، جماعت بنتی ہے، تو اس میں اگر غیر مخلص لوگوں کا اشتراک ہو جائے اور وہ مل جائیں تو وہ جماعت جو ہے، وہ تحریک جو ہے، وہ نتائج آپ کو نہیں دے سکتی. اسی لیے آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحریک تھی اسلام کی، تو اس میں منافقین مکے کی زندگی میں تو جماعت کا تو کوئی تصور نہیں تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور جماعت کی شکل اختیار کی مسلمانوں نے، تو بعض لوگ جو ہیں وہ ایک جماعت ایسی پیدا ہو گئی. حالات کے اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے تھے، دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے. بعض وجوہات کی بنا ان کو اسلام قبول کر لینا پڑا، اور دل سے وہ مومن نہیں تھے. ایمان جو تھا ان کے دلوں میں نہیں تھا، زبان پہ ایمان تھا البتہ. اور جو چند رسمی طریقہ کار ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تو اس زمانے میں تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک مسلمان ہے اور وہ مسجد میں حاضر نہ ہو، اور پھر وہ جو ہے وہ ان تمام پروگراموں میں شامل نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ان لوگوں کو نکالنا تھا اور ان لوگوں کو دکھانا تھا معاشرے کو کہ بھئی ان سے بچ کے رہو، فاحذرہم، ان سے بچ کے رہو. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پہ جو ہے لوگوں کو دکھا دیا ان کی جو، اور ہمیشہ ایسے لوگوں کا پتہ مشکل کے وقت چلتا ہے اور امتحان لائے جاتے ہیں، مختلف اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جماعت میں اگر وہ اسلام کی تحریک نہ بھی ہو، ہر تحریک میں کچھ منافقین لوگ ہوتے ہیں جو اس تحریک کے مقصد سے
یعنی دکھاوے کے لیے وہ شامل ہو جاتے ہیں اس میں، اور قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو ہر تحریک پہ کچھ نہ کچھ وہ مشکلات کا وقت آتا ہے، تو اس وقت مخلص اور منافق کا پتہ چلتا ہے۔ تو ایسے لوگ موجود تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھی، چونکہ اس وقت مسلمانوں کی جماعت نے ایک قوت اختیار نہیں کی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ حکمت کے ساتھ چلتے تھے اور حکمت کا برتاؤ کرتے تھے، اور ان سے درگزر کرتے۔ فاعف عنہم وصفا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا حالات کے لحاظ سے، لیکن جب ایک وقت آ گیا جب کہ جماعت مضبوط ہو گئی، میں آپ سے بات کر رہا ہوں 8 ہجری کے بعد کے حالات کی، 9 ہجری میں جب کہ مکہ فتح ہو گیا تھا، تو اس وقت پھر یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں اور منافقوں سے سختی اختیار کیجیے، جاہد ان کے ساتھ مقابلہ کریں، ان کے ساتھ نرمی نہ کریں، ان کے ساتھ اب سختی کریں۔ واغلظ علیہم مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ تو بہرحال یہ جو مضمون بیان ہو رہا ہے، میں اس میں یہ نقطہ یعنی بیان ہو رہا ہے کہ ایک جماعت جو نوزائیدہ جماعت ہے، تو اس میں منافقین کی شمولیت جو ہے جماعت کے لیے تباہ کن ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شان نزول کے حساب سے میں بات کروں، اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پہ ان منافقوں کو تطہیر کر دی، مسلمانوں کی جماعت سے ان کی تطہیر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دی کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں یہ منافق ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو میں دوں، جنگ احد میں، غزوہ احد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1000 لوگوں کے ساتھ نکلے مشورہ کرنے کے بعد کفار سے، مشرکین سے مقابلے کے لیے، تو تھوڑی دور جا کے جو ہے 300 لوگ جو تھے وہ الگ ہو گئے، ان سے منافقین کی ایک جماعت تھی وہ ان سے الگ ہو گئی، اور یہ کہہ کے یہ تو بھئی یہ تو کوئی جنگ نہیں ہے، یہ تو موت کے منہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، ہم نہیں جاتے۔ تو وہ 3، اب دیکھیں جنگ کے وقت جو ہے وہ ان کا پتہ چل گیا کہ یہ 300 لوگ تھے جو رسول کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ اسی طرح مختلف مواقع پہ ان کی جو امتحان جو ہے وہ امتحان کی چھنی میں ان کو چھانا جاتا تھا۔ تو یہ ایک تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہے، تو اس میں یہ تذکرہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، میں نے نہیں بنایا وہ قبلہ جس پر آپ تھے، یعنی بیت المقدس، اس لیے بنایا کہ میں دیکھوں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، بمقابلہ اس شخص کے جو اپنی ایڑیوں پر الٹا پھر جاتا ہے۔ اور یہ یعنی ایسی میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی یعنی جو آزمائشیں ہیں یہ آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا امیر جماعت کی طرف سے۔ ایسا قرآن میں بھی اس کا ایک جگہ اور میں اگر آپ کو یاد دلاؤں کہ طالوت بادشاہ جو تھے، بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے طالوت، ان کا واقعہ آیا ہے قرآن میں، آگے آئے گا۔ تو انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ بھئی ہمارے لیے بادشاہ بنا دیجئے۔ تو پہلے تو نبی نے کہا کہ بھئی تم جنگ کے لیے بادشاہ تو مانگ رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ تم جب جنگ تم پر لازم کر دی جائے تو پھر تم جنگ نہ کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو جنگ کریں گے۔ المختصر
ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ پہلے تو انہوں نے بادشاہ کے تقرر پہ اعتراضات کیے کہ بھئی یہ تو یعنی خوشحال نہیں ہے، امیر نہیں ہے، اور ایسے اعلیٰ خاندان سے تعلق نہیں رکھتا۔ بہرحال اس کی میں بات نہیں کر رہا۔ جب وہ بادشاہ مقرر ہو گئے طالوت، تو وہ لشکر کو لے کر چلے، ہزاروں کا لشکر تھا، وہ لے کر چلے دشمن کے مقابلے کے لیے۔ تو سفر کرتے 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 آگے ایک دریا آیا۔ یہ اس وقت پیاسے ہو گئے تھے، پیاس لگ رہی تھی، دریا ابھی پہنچا نہیں تھا۔ حضرت طالوت نے اپنے لشکریوں کو کہا کہ بھئی ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرتا ہے ایک نہر سے، نہر آ رہی ہے، تم لوگ اگرچہ پیاسے ہو لیکن اس سے پانی نہ پینا، اور جس نے پانی پی لیا تو وہ ہمارا ساتھی نہیں ہوگا، اور اگر کسی نے پانی نہیں پیا یا اگر پیا تو بس تھوڑا، مطلب ایک چلو برابر پانی پی لیا لیکن باقی نہ پیا، تو وہ ہمارا ساتھ دے گا۔ تو جب دریا آیا، پانی ٹھنڈا ملا، یہ لوگ پیاسے تھے، تو انہوں نے وہ اپنے بادشاہ کی بات پہ کان نہ دھرا اور پانی خوب سیر ہو کے پانی پی لیا۔ آگے جو تھے دریا پار کر کے ان کا مقابلہ تھا، اور وہ ایک بڑا لشکر تھا، بڑے لشکر سے ان کا سامنا ہوا۔ ان کے پیٹ جو تھے وہ پھولے ہوئے تھے پانی سے، تو انہوں نے کہا کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، بھئی ہم تو اب مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے تو اب مقابلے کی تاب نہیں ہم میں۔ تو وہ پیغمبر کا ساتھ چھوڑ گئے۔ تقریباً 313 کتابوں میں آئے 313 اصحاب جو تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو تھے وہ رہ گئے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں لڑ سکتے، اور جو 313 رہ گئے انہوں نے پھر جالوت سے جنگ کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو اپنی فتح و نصرت سے نوازا اور ان کو فتح دے دی۔ وقتل داؤد جالوت، داؤد ایک لڑکا تھا، وہاں جنگ میں نہیں تھا لیکن وہ ایک لڑکا تھا، انہوں نے قتل کر دیا اس کو، دشمن کے لشکر کے سربراہ کو۔ بہرحال یہ واقعات ایسے آتے ہیں، اور آزمائش میں جو ہے ہمیشہ یہ قصہ مختصر میں یہ کر رہا ہوں کہ آزمائش میں پتہ چلتا ہے مخلص اور منافق کا، کہ کون مخلص ہے اور کون منافق ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، ہر یعنی جب ایک جماعت پہ اور ایسے واقعات آتے ہیں، اور یہ مطلب اس زمانے کی بات نہیں تھی، یہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا ایک دستور رہا ہے اور قانون ہے، اور یہ ایک عام قانون بھی ہے کہ مشکل وقت میں آپ کہتے ہیں کہ یہ دوست اور دشمن کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول، میں نے نہیں بنایا قبلہ جس پر آپ تھے لیکن اس لیے کہ میں دنیا کو دکھا دوں کہ کون اتباع رسول کرتا ہے، کون بلا چون و چرا جو ہے رسول کی اطاعت کرتا ہے، برخلاف اس شخص کے جو حکم سن کے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مکے کے جو رہائشی تھے، جن کو اب یہاں مہاجر کہا جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 13 سال انہوں نے یعنی مکے میں گزارے، اور وہ جو کچھ بھی تھے مسلمان تو تھے لیکن یعنی انسان بھی تھے، اور انسان کا ایک فطری وہ ہوتا ہے، ایک فطری رجحان ہوتا ہے، تو وہ مکے کے رہائشی تھے، اور باپ دادا کے زمانے سے ان کا قبلہ چلا آ رہا تھا کون سا؟ بیت اللہ شریف۔ تو جب مدینے میں آئے تو مدینے میں ان کا اب امتحان شروع ہو گیا، کیونکہ صاف حکم آیا نہیں تھا تحویل قبلہ کا، اس کی میں وجوہات آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف، اور بیت المقدس مدینے میں یعنی برخلاف سمت میں ہے خانہ کعبہ کے، تو مہاجروں نے، جو مہاجرین تھے، جو مخلص تھے مہاجرین، انہوں نے زبان سے ایک لفظ ادا نہیں کیا کہ حضور ہمارا کعبہ تو وہ تھا، اور نہیں، کسی نے یہ نہیں کہا اور نہ یہ کوئی بات ہوئی۔ تو ان کا پتہ چل گیا کہ یہ رسول کے سچے تابعدار ہیں۔ اب یہاں آ کے بعض لوگوں نے پھر اب سیقول السفہاء، اس میں مضمون گزر چکا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے پھیر دیا ان کو اس قبلے سے جس پہ یہ تھے۔ تو وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ یہ واقعہ جو تھا یہ بہت بھاری تھا۔ بھاری سامعین کرام، ہر وہ واقعہ، ہر وہ حکم جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہو، جو آپ کے معاشرے کے رجحان کے خلاف ہو، تو وہ اس کی تعمیل جو ہے عام طور پہ مشکل ہوتی ہے سامعین کرام۔ تو پھر جو ہے وہ اطاعت، وہ حکم جو ہے وہ پھر بھاری لگتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ پاکستان بن گیا ہے، میں آپ کو مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، پاکستان بن گیا ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، لیکن سود اسی طرح جاری و ساری ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو سود کی حرمت کا حکم اب بھی اگر کوئی، یعنی حکمرانوں پہ یہ بات بہت بھاری ہے، اور ہمارے یعنی جو ہم مسلمان ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا، تو ہم بھی بڑی خوشی سے سود لیتے اور دیتے ہیں۔ بھئی میرا بینک جاتے ہیں، کوئی آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے تو اپنے پیسے وہ اس بینک میں رکھواتا ہے جو آپ کو زیادہ شرح سود سے نوازے سالانہ۔ تو اب بھی بڑی خوشی سے یہ سود لیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ احکامات جو ہیں، اب پیسہ کس کو اچھا نہیں لگتا۔ اب گورنمنٹ بینک میں آپ پیسہ رکھوائیں گے اور اس پر آپ کو ایک پیسہ بھی محفوظ ہوگا اور آپ کو منافع بھی ملے گا، تو آپ کو نیچرلی یہ بات اچھی لگے گی بنسبت اس کے کہ آپ کوئی کاروبار، کوئی رسکی کاروبار شروع کر دیں۔ تو اس سے آپ بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ میں کہیں رکھوا دوں تاکہ میرے پیسے ضائع نہ ہو اور مجھے سالانہ ماہانہ کچھ منافع خرچے کے لیے ملتا رہے۔ اب وہ منافع آپ اسے کہتے ہیں، لیکن وہ ہے تو سود۔ تو سود کی حرمت واضح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سود کو حرم الربا، سود کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب یہ چیز جو ہے یہ بڑی مشکل ہے۔ یا اب حجاب، آپ دیکھ لیں حجاب کی تفسیر علماء کرام بیان کرتے ہیں تو خواتین سن لیتی ہیں، لیکن اس کی تعمیل ان پہ بڑی مشکل بھاری ہوتی ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، سامعین کرام یہ صرف تحویل قبلہ کی بات نہیں ہے، ہر وہ حکم جو ہمیں ہماری طبیعت کے خلاف لگے بھاری ہم پہ ہوتا ہے۔ ایسے یعنی یہ ایک اصولی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہاں تو صرف تحویل قبلہ کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ بہت بھاری ہے۔ اب بعض لوگوں پہ نماز کی ادائیگی اپنے اپنے وقت پر بہت بھاری ہے، بہت مشکل ہے، بہت بھاری ہے۔ اب روزہ رمضان شریف ہے، بعض لوگوں پہ وہ بہت بھاری ہے۔ ابھی گرمیوں کا موسم ہے اور روزے کی آمد ہے، تو بہت لوگ جو ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں، اگرچہ کہتے تو نہیں ہیں لیکن خوف زدہ ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ خوف زدہ ہیں کہ بھئی ہم روزہ کیسے رکھیں گے، اس چلچلاتی ہوئی گرمی میں کیسے رکھیں گے روزہ۔ تو ہر وہ چیز سامعین کرام، وہ جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہو، جو آپ کے نفس کے خلاف ہو، وہ آپ پر بھاری لگے گی۔ اب دیکھیں ہمارے جو موسیقی ہے، مثال کے طور پہ
تو موسیقی سننا کوئی سنت تو نہیں ہے، اور نہ ہمارے حضور نے ہماری کوئی ایسی تربیت کی ہے کہ آپ نے موسیقی سننی ہے، بلکہ موسیقی جو ہے وہ یعنی اس کو نہیں سننا چاہیے۔ لیکن آپ یعنی ایک عام جملہ ہے معاشرے میں، یعنی آپ اس سے ذہنیت کا، اپنے علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک میں مثال کے طور پہ یعنی سوچنے کے لیے اس پر سوچنا چاہیے۔ موسیقی اسلام میں ناپسندیدہ ہے، لیکن آپ دیکھیں ایک کثیر طبقہ، بلکہ اگر میں کہوں کہ عوام کی ایک کثیر تعداد کی زبان پر یہ جملہ زد و عام ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ استغفر اللہ، موسیقی روح کی غذا ہے۔ اب اس جملے سے آپ جو اس وقت ہماری ذہنی ذالک مبلغہم من العلم، ان کا مبلغ علم ہی یہی ہے۔ اب روح کو تو ہم جانتے نہیں ہیں، نہ روح کی آمد کے مقصد سے ہم عوام واقف ہیں، اور جملہ کیا ہے؟ یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ یہ ایک عام جملہ ہے۔ بھئی موسیقی یہ تو اس کو تو چھوڑنے کا، اس کو نہ سننے کا تصور میں بعض ہوتے ہیں، وہ آپ دیکھیں کہ باتھ روم سنگر بھی ہوتے ہیں۔ یعنی یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے معاشرے میں کم علمی اور غفلت جو ہے کس قدر ہے۔ موسیقی بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ آپ دیکھیں بعض لوگوں نے لائبریریاں بنائی ہوئی ہیں، بعض لوگوں نے اپنے پسندیدہ گلوکاروں کے البم بنائے ہوئے ہیں، جو ان کے البم آتے ہیں وہ ہاتھوں ہاتھ بکتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کی سیل ہوتی ہے جو معروف سنگر ہیں، اور لوگ خریدتے ہیں انہیں۔ یہ صرف آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں معاشرتی طور پہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کر کے اپنی دنیا میں آمد کو نظر انداز کر کے ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ موسیقی غذا ہے، لیکن وہ آپ کے نفس کی غذا ہے۔ نفس آپ کا چاہتا ہے کہ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ بہت آمادہ کرنے والا ہے نفس جو ہے برائی کی طرف۔ تو موسیقی جو ہے وہ کوئی اچھائی یا نیکی تو نہیں ہے، وہ اس کو آپ سنتے ہیں تو وہ آپ کے نفس کو اس سے تسکین پہنچتی ہے، آپ کے سفلی جذبات جو ہیں وہ بھڑک اٹھتے ہیں، اور آپ یعنی میں آپ کی بات نہیں کر رہا، لیکن بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ تو خواہشات نفس کے پیچھے لگے ہوئے، لڑکا لڑکی اور لڑکی اور لڑکا۔ آپ دیکھیں یہ عام طور پہ بس انہی، کبھی دو گانا ہوتا ہے، کبھی ایک گانا ہوتا ہے، اس کے بول کیا ہوتے ہیں، یہی جو بظاہر ہم اس کو پیار و محبت، اور میں اس کو کہوں گا کہ ایک بد اخلاقی یا بد تہذیبی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقوں کے خلاف، وہ تمام بول ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو مستحسن بات ہے کہ ایک لڑکی وہ لڑکے کے پیچھے پھر رہی ہے اور ڈانس بھی کر رہی ہے اور یہ بھی کر رہی ہے اور گانے بھی گا رہی ہے اور بول بھی بول رہی ہے۔ تو بہرحال یہ صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج یعنی معاشرے کا آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری ذہنی اخلاقی پستی کی حالت کیا ہے۔ موسیقی کو روح کی غذا دینے کے فقرے سے آپ اپنی علمی حیثیت کا پتہ لگائیں، آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے رجحان کا پتہ لگائیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، جو ان کے پیارے طریقے ہیں، اس سے اپنے لگاؤ کا اندازہ لگائیں اس بات سے، تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی بات کہ ہاں واقعی ہم اس طرف نہیں جا رہے جہاں ہمیں رسول لے جانا چاہ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو داعین الی اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں،
داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ من یتبع الرسول، کون رسول کی پیروی کرتا ہے؟ تو کامیابی کی دلیل کیا ہے؟ رسول کی پیروی۔ اور آج آپ دیکھیں رسول کی پیروی کون کرنا چاہتا ہے؟ ہم تو معاشرے کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا کس طرف جا رہی ہے بھئی، تم کس طرف جا رہے ہو؟ ایک عام آدمی جب وہ ہوتا ہے نا ایسا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو دنیا کس طرف جا رہی ہے اور تم کس طرف جا رہے ہو، کچھ ہوش کے ناخن لو۔ جو سیدھی راہ پر چلنا چاہتا ہے نا، یا جو بعض نوجوان لڑکیاں مثال کے طور پہ حجاب اپنا لیتی ہیں، اسلامی حجاب اپنا لیتی ہیں، یا رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنے زندگی گزارنا چاہتی ہیں، تو بعض نصیحتیں ان کو ایسی سننا پڑتی ہیں کہ تم کن چکروں میں پڑ گئی ہو۔ لوگ دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں، معاشرہ کیا کر رہا ہے، تم کس طرف جا رہی ہو۔ تو یعنی لوگ سمجھاتے ہیں ایسے، اور ایسے یعنی مجھے بھی سمجھایا گیا ہے۔ بہرحال میں تو اپنا تذکرہ ایسا نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگ جن کا رخ جو ہے وہ دین کی طرف ہے، ان کو پھر سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی جو تم نے طریقے اپنا لیے، یہ طریقے جو ہیں یہ تو فرسودہ ہو چکے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہ فرسودہ ہو چکے ہیں۔ اور دیکھو عام جو لوگ جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اس طرح تم بھی گزارو زندگی۔ اللہ تعالیٰ تو لوگوں کو دکھانا جاتا ہے، من یتبع الرسول، کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ کی نگاہ میں رسول کی پیروی کی کوئی حیثیت ہے۔ اللہ کی نگاہ میں رسول کی پیروی کی کوئی حیثیت ہے سامعین کرام، کوئی وقت ہے، اور وہ کتنی بڑی وقت ہے۔ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کوئی فرق ہی نہیں ہے اللہ اور رسول کی اطاعت میں۔ من یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔ تو رسول کی اتباع جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے سامعین کرام۔ ہمارے نظر میں تو اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ آج جس معاشرے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں رسول کی اتباع کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بہت بڑی چیز ہے۔ اور اتنی یعنی آپ کو قرآن کی آیت یاد ہوگی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگو جو اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری اطاعت کرو، فاتبعونی، میری اطاعت کرو، میرا اتباع کرو۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا سامعین کرام؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول کی اتباع جو ہے یہ ہو سکتی ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ قابل عمل ہے، وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ بہت مشکل چیز ہے۔ دین آسان ہے۔ دین کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کا اتباع دین ہے، کیونکہ قرآن اس پر عمل کا طریقہ ہمیں رسول نے بتایا ہے۔ تو رسول کی اتباع، قرآن آسان ہے تو رسول کی اتباع بھی آسان ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت پر نہیں ہیں، ان کے لیے یہ کام جو ہے وہ بہت بھاری ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، بہت بھاری ہے۔ نماز کے بارے میں ایسا الفاظ جو ہیں نماز کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، ایسے الفاظ نماز کے بارے میں بھی ہیں۔
تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ صرف نماز یا تحویل قبلہ کی بات نہیں ہے، آپ کو میں نے ایک عام مضمون بیان کیا ہے۔ ہر وہ حکم جو کہ آپ کی خواہشات کے خلاف ہو، شریعت کا جو حکم، ایک عام میں بات کر رہا ہوں، شریعت کا جو حکم جو آپ کی خواہشات کے خلاف ہو، جو معاشرے کے خلاف ہو، جو آپ کے دنیاوی مفادات کے خلاف ہو، اس کی تعمیل آپ کے لیے بہت بھاری ہوگی۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ سامعین کرام یہ نوٹ کر لیں، یہ مضمون عام ہے۔ یہاں تو تحویل قبلہ کے بارے میں استعمال ہوا ہے، لیکن آپ کو میں نے بتایا کہ یہی الفاظ نماز کے بارے میں بھی آئے ہیں، اور یہی طرز عمل جو ہے، یہ بھاری پن ہر چیز پر میں نے آپ کو یعنی جو خواتین، مثال کے طور پہ خواتین ہیں، آپ ٹی وی چینل دیکھ لیں، یعنی جو دینی چینل ہیں ان کو چھوڑ کے اکا دکا، یہ ٹی وی میں بعض وقت دیکھتا ہوں، عبرت کے لیے دیکھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، تاکہ میں آپ کو اس کی بات کہہ سکوں، کیونکہ اب بھی بعض وقت چینل بدلتے رہتے ہیں۔ تو اکثر خواتین آپ دیکھیں سر پہ اس کا ان کی دوپٹہ ہی نہیں، دوپٹے سے بس دوپٹہ بھول چکی ہیں، اور اپنی جو نمائش ہے، اب خواتین کے بغیر کوئی خبریں نہیں پڑھی جا سکتی، خواتین کے بغیر کچھ پروگرام نہیں ہو سکتے، لیکن اکثر جو ہیں بس خواتین کی موجودگی جو ہے، لیکن یعنی خواتین کی موجودگی ٹی وی پہ ضروری نہیں ہے، یہ میں آپ کو کہہ دوں، یعنی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے تو ہمیں بس ایک کاروبار ہے، بس یہ تو ہماری خواہشات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ٹی وی چینل والے، جو ہماری خواہشات ہے اس کو مہمیز دے رہے ہیں، جو ہم چاہ رہے ہیں وہی پروگرام زیادہ تر، جس کی ریٹنگ آپ دیکھیں کون سے پروگراموں کی ریٹنگ زیادہ ہوتی ہے، وہ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ چن چن کے وہ پروگرام دکھاتے ہیں، ایسے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں جس سے ان کی پروگرام یعنی عوام جو ہے چینل نہ بدلنے پہ مجبور ہو جائے اور پروگرام دیکھنے پر مجبور ہو جائے۔ اب یہ ترکی کے جو ڈرامے آ گئے ہیں، اس میں کیا ہے، آپ دیکھیں کتنی ریٹنگ چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل جو آپ کی خواہشات کے خلاف ہو، وہ اس کی تعمیل آپ پر بہت بھاری ہوگی۔ وَإِن كَانَتْ، اور بھاری ہوگی، جب بھاری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ راہ مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بات جو ہے یہ یعنی نوٹ کر لینی چاہیے۔ اگر آپ دیکھ لیں، اپنا احتساب خود کر لیں، اپنا احتساب خود کر لیں، اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل بھاری ہے، کوئی بھی حکم آپ دیکھ لیں، حضور بہت سے ایسے ہوں گے جس میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے معلوم ہوں گے، لیکن آپ نہیں کر رہے، جان بوجھ کے نہیں کر رہے، قصدن نہیں کر رہے، اس کی تعمیل قصدن نہیں کر رہے، قرآن کے راستے سے ہٹ گئے ہیں، رسول کے راستے سے ہٹ گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ خود راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تبھی تو اس کی زبان سے کیا ہے، زبان سے تو آپ کہتے ہیں کہ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب محمد رسول اللہ کے الفاظ آتے ہیں تو آپ انگلیوں کو لے جا کے جو ہیں وہ چوم لیتے ہیں، ان کو پہلے ہونٹ پہ لگاتے ہیں، پھر آنکھوں پہ لگاتے ہیں، یعنی یہ ظاہری ہمارا طریقہ ہے، لیکن باطن میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع پہ راضی نہیں ہیں، وہ بہت بھاری ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً لَكَبِيرَةً، بس اگر یہ میں آپ کو اگر حضور کی لائی ہوئی شریعت کا اتباع آپ کے لیے مشکل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ راہ مستقیم سے ہٹے میں ہیں، آپ اپنی فکر کریں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ بہت بھاری ہے، اللہ کے حکم کو من وعن تسلیم کر لینا،
بلا چون و چرا مان لینا یہ بہت بھاری ہے، لیکن ان لوگوں پہ نہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، اور جو لوگ راہ مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں ان کا نتل کبیرہ۔ سامعین کرام، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اگر آپ ہدایت لینا چاہتے ہیں تو آپ اس سے ہدایت لے سکتے ہیں۔ ہر آیت میں آپ کے لیے مواد موجود ہے، ہدایت موجود ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ أَيْمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری ایمان ضائع کر دے۔ یہ شان نزول کے حساب سے ایسا ہوا تھا کہ 16 مہینے جب مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور پھر جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو ایک سوال جو منافقین تھے یا جو یہود تھے انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ دیکھو تمہاری نمازیں تو ضائع ہو گئیں، کیونکہ تم تو اپنے قبلے کی طرف، تم نے جو تمہارا قبلہ تھا اس طرف تو تمہارا رخ ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، ما کان اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے جو کیے ہوئے اعمال ہیں وہ ضائع کر دے۔ اب یہاں اگر آپ غور کریں تو یہاں آیا ہے لیودیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری ایمان جو ہے وہ ضائع کر دے۔ بات ہو رہی ہے عمل کی، شان نزول کے حساب سے بات ہو رہی ہے عمل کی۔ دیکھو مسلمانوں، تم نے 16 مہینے جو نماز پڑھی ہے وہ تو اس قبلے کی طرف تو نہیں تھی جو تمہارا قبلہ تھا، تو تمہاری نمازیں تو ضائع ہو گئیں، اب تمہیں واپس لوٹانی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں۔ اب یہاں عمل کا نام ایمان کو دیا ہے، کیونکہ اعمال، سامعین کرام، اعمال بنیاد ہے، یعنی ہمارے ایمان کا سبب بنتے ہیں ہمارے اعمال۔ جیسا ہمارا ایمان ہوگا ویسے ہی ہمارے اعمال ہوں گے۔ تو اعمال جو ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اعمال ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور یہ قرآن پاک میں بیان ہو چکا ہے۔ ایمان اور عمل دونوں جب مل جائیں تو بس یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لائے اور اس کے مطابق عمل کیے، یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہیں۔ سامعین کرام، اگر یہ جدا ہو جاتے ہیں، یعنی ایمان، اگر کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن عمل سے محروم ہے تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی ایک لازمی شرط ہے عمل۔ اگر عمل نہ ہو تو ایمان بے بنیاد ہے۔ ایمان کس کی کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں یقین کو۔ سامعین کرام، ایمان، اگر ایمان سے عمل نہ بنے تو وہ کیسا ایمان ہے؟ اگر ایک چیز پر آپ یقین کرتے ہیں اور اس یقین کے مطابق عمل نہیں کرتے تو یقین تو باطل ہو گیا۔ یقین تو جب ایک کام میں آپ کا شک ہوتا ہے تو پھر عمل وجود میں نہیں آتا اور وہ عمل مردود ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس عمل کی بنیاد ریاکاری ہو اور تذبذب ہو تو وہ مردود ہوتا ہے۔ سامعین کرام، قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منهم، آپ ان سے کہہ دیجئے منافقوں سے کہ تم خرچ کرو خوشی سے یا نہ خوشی سے، وہ تم سے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اب سامعین کرام، منافق جو ہیں شان نزول کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض منافقین چندے دیتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، سارے اعمال ضائع ہو گئے کیونکہ ایمان ہی نہیں تھا، تذبذب میں تھی بات، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ تو جو کام، یہ ایک نقطہ ہے سامعین کرام، بڑا قیمتی نقطہ ہے کہ پہلے تو ہم نے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ تذبذب والے جو عقیدہ ہے
اس سے تو یعنی اس سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں وہ کچھ، اس کو ہم عمل، صحیح عمل نہیں کہہ سکتے، عمل صالح نہیں کہہ سکتے۔ ایمان، عمل صالح، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ وہ عمل ہی کیا جس کی بنیاد کوئی ایمان نہ ہو، اور وہ ایمان ہی کیا جس کی بنا اعمال ظہور میں نہ آئے۔ وہ ایمان کیسا جو عمل سے آ رہی ہے، اور وہ عمل کیسا جو عقیدے سے آ رہی ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ لازم و ملزوم ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کر رہا۔ تمہارا تو یقین تھا نبی کے، تم نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ نبی کی اتباع میں پڑھی ہیں، تو تمہارا عمل صحیح ہو گیا، تمہارا ایمان صحیح ہے تو تمہارا عمل بھی صحیح ہے، تو جو عمل تم نے کیا ہے وہ مقبول ہے، وہ ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے ضائع کیوں کرے گا؟ کیونکہ تمہارا تو ایمان تھا۔ تم نے اگر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تو تمہارا تو نبی کی اتباع پہ یقین تھا، نبی کی اتباع میں تم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے منہ کیا، تو اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ نہیں، ایمان تمہارا صحیح تھا تو تمہارے اعمال جو بھی تھے وہ صحیح ہیں۔ جو بھی سے میرے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جو بھی صحیح ایمان سے سامعین کرام صحیح اعمال صادر ہوتے ہیں، یہ ایک بات جو ہے یاد رکھیں، صحیح ایمان سے صحیح اعمال جو ہیں وہ ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ تو وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفیق ہے، کیوں وہ ان کے ایمان ضائع کرے گا؟ اور وہ تو مہربان ہے۔ اگر ان سے کوئی کوتاہیاں ہوتی بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفیق ہے، بہت مہربان ہے۔ سامعین کرام، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ اگر یعنی ان کو آپ محبت سے پڑھیں تو یقیناً ایمان والوں کو یہ الفاظ جو ہیں وہ مزہ دیتے ہیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یعنی ایک ہستی، ایک اعلیٰ ترین ہستی، وہ اگر یہ کہہ دے کہ بھئی میں تو تم پہ بڑا مہربان ہوں، بڑا شفیق ہوں، اور تمہارے گناہ بخشنے والا ہوں، بہت زیادہ مہربان ہوں تم پہ۔ سامعین کرام، اگر ایک ایسی ہستی ذات الہی ذات باری تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ اگر ایسی باتیں ہمارے متعلق ارشاد فرماتا ہے تو یہ بہت سعادت کی بات ہے۔ سامعین کرام، بالناس، لوگوں پر، لرؤوف، بہت مہربان ہے، بہت شفیق، بہت مہربان ہے۔ تو سامعین کرام، ذرا لطف لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی جو لطف ہے، عنایت ہے، کرم ہے، اس کا یقیناً اس سے محظوظ ہونا چاہیے کہ ایسی اتنی بڑی ہستی اور ہم پر اتنی مہربان ہے۔ تو سامعین کرام، دنیا کی جو نعمتیں ہیں اس کے سامنے، اس رحمت اور شفقت کے سامنے وہ تمام نعمتیں ہیچ ہیں۔ اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔